اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ آپ ان سے فرمائیں تمہیں آسمان اور زمین میں سے کون رزق دیتا ہے، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، اور کون پیدا کرتا ہے زندہ کو مردہ سے اور پیدا کرتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے تمام امور کائنات کی؟ تو وہ بول پڑیں گے کہ اللہ۔ بس آپ فرمائیں پھر کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ عظمت والا اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ تو کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو؟ اسی طرح نافرمانوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمائیے کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرے، پھر اس کے معدوم ہو جانے کے بعد اسے وجود کی طرف لوٹائے؟ فرما دیجئے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ فرمائے گا، تو تم لوگ کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ فرمائیے کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ فرما دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہی فرما برداری کے زیادہ لائق ہے، یا وہ جو خود ہی راہ نہ پا سکے مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو کیا ہوا تمہیں، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان کے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک گمان حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور نہیں یہ قرآن کہ گھڑ لیا گیا ہو اللہ کی وحی کے بغیر، لیکن وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب کے احکام کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ یہ کل جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جنہیں اللہ کے سوا تم بلا سکتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جسے وہ پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکے تھے، اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی۔ اسی طرح جہالت کے باعث ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ پھر دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری الذمہ ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے بعض لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ اور کچھ لوگ ان میں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا وہ دنیا میں نہ رہے تھے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ملنے کو جھٹلایا اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے۔ اور اگر ہم آپ کو کچھ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، تو بہر صورت انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں، اور ہر امت کے لیے رسول ہے۔ تو جب قیامت کے دن ان کا رسول آ جائے گا، اسی وقت ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی ضرر کا مالک نہیں اور نہ کسی نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ آپ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو، وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس کا یقین کرو گے؟ اس وقت فرشتے کہیں گے کیا اب تمہیں یقین آیا اور تم اس کے لیے جلدی مچا رہے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو،
کیا تمہیں تمہاری کمائی کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ ہمیشگی کا عذاب حق ہے؟ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم، یقیناً وہ ضرور حق ہے اور تم میرے رب کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اگر ہر ظلم کرنے والے شخص کی ملک میں زمین کی ہر چیز ہوتی تو وہ ضرور اسے اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دیتا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دل میں پشیمانی کو چھپائیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی اور شفا ہر اس بیماری کے لیے جو سینوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، تو اس پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ فرمائیے ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو کچھ تم نے اس سے حرام کر لیا اور کچھ حلال۔ فرمائیے کیا تمہیں اللہ نے اس کی اجازت دی یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ شکر گزار نہیں۔ اور اے حبیب، آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ اللہ کی طرف سے آپ کچھ قرآن پڑھتے ہیں، اور اے لوگوں تم کوئی کام نہیں کرتے، لیکن ہم گواہ ہوتے ہیں تم پر جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرہ کی کوئی مقدار بھی پوشیدہ نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ روشن کتاب میں ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہی بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سن لو، یقیناً سب کا مالک اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں۔ اور کس کی پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا کر پکارتے ہیں؟ وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے وہ مگر غلط اندازے لگاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور روشن دن بنایا دکھانے والا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو دل سے سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، پاکی ہے اس کے لیے، وہی بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اس بے بنیاد بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جسے تم نہیں جانتے؟ فرما دیجئے یقیناً جو لوگ اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں چند روزہ فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔